बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले आपका खैर मक़दम है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने मुख्तसर नोटिस पे यहाँ पर ज़हमत की है और हमें मौका दिया है कि हम आपके ज़रिए आवाम तक अपने ख़यालात पहुँचा सकें। आज हमने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि हमें बहुत खुशी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क में न सिर्फ जिस तरह का बाज़ लोग कह रहे थे कि अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान टकराव की पेशन गोइयाँ कर रहे थे वो गलत साबित हुई हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क के अंदर सियासी फ़िज़ा में भी तनाव जो है वो कम होगा। इसके बारे में जो कमेटी है वो तो 1 नवंबर को मीट कर रही है। मैं उसका मेंबर हूँ। उस कमेटी के मेंबर के तौर पर तो मैं बहरहाल उस पर तफसीली इज़हार ख्याल नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे चेयरमैन ने कहा है कि हम उस मीटिंग का इंतज़ार करें। लेकिन मैंने जनरल बात कही है कि अच्छा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि इससे पार्लियामेंट का काम जो है वो पार्लियामेंट को साझे, यानी पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, अदालतों का काम जो है वो इंटरप्रिटेशन या तशरीह है, और दोनों अपना काम कर रहे हैं। और जब तक दोनों अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह मुल्क मजबूत होगा, हर इदारा अपनी अपनी जगह पर मुअस्सर होगा। इसके साथ थोड़ी सी बात हम कराची की भी करना चाहते हैं। कराची में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो टारगेट किलिंग हुई है वो बहरहाल काबिल मज़म्मत है। कराची पाकिस्तान के लिए ऐसे है जैसे तरक्की के लिए जैसे इंजन होता है, हमारी इक़्तिसादी तरक्की का, सनती तरक्की का, मालियाती कैपिटल है, मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है। उसके अंदर जो हालात पैदा हुए थे उसने पूरे मुल्क में तशवीश पैदा की है। हमें खुशी है कि सूरत हाल में कुछ ठहराव आया है। हम तवक्को रखते हैं कि जो फरीकैन हैं उन सब के दरमियान बातचीत होगी। मसले का हल बहरहाल बातचीत से होगा, इसलिए कि ये जो टकराव है, तसादुम है, वो किसी मसले का हल नहीं है। हमने हमेशा से ANP का मौक़िफ़ रहा है कि कराची में ज़ीरो सम खेल न खेला जाए। ज़ीरो सम गेम कि जिसमें यह हो कि मसलन या एक फरीक रहेगा या दूसरा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। सब रहेंगे, पुरअमन बकाए बाहमी होगी तो कराची में अमन होगा। और इसी तरह से वहाँ के जो अमन अमान के इदारे हैं उनको इख्तियारात मिलने चाहिए। वहाँ पे हथियारों को जमा करना चाहिए पूरे शहर में बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़। और जो लोग जराइम में मुलविस हैं, चाहे वो माफियाज हैं, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो भत्ताखोर हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग मुलविस लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी ज़ुबान बोलने वालों से हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यानी अवामी नेशनल पार्टी कराची में अमन कायम करने में पूरा किरदार अदा करेगी, ताउन करेगी और मुज़ाकरात करेगी, इफ़ाम तफ़हीम करेगी, क्योंकि बहरहाल मसला इफ़ाम तफ़हीम से हल होगा आखिर में। जैसे सन 85 के बाद हुआ था, जैसे हमारे उस वक्त का तहरीक खान अब्दुल अली खान हयात थे, उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया था जिसके नतीजे में कराची में कई साल तक अमन और सुबात रहा था। अब भी हम उनके रास्ते पर चलने को तैयार हैं। एक बात मैंने कही है आज अपने उससे भी और यहाँ भी मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो हमें उम्मीद है कि मुल्क में सियासी हालात में जब बेहतरी आएगी तो पूरी तवज्जो रिकन्स्ट्रक्शन पर मरकूज़ होगी। जो सैलाब के बाद रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है उस पर मरकूज़ होगी। लेकिन उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपनी सूबे की तरफ से ज़रूर आवाज़ उठाना चाहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अब तक जो तकसीम वसाइल की रही है उसमें इंसाफ नहीं हुआ। ये जो कैरी लूगर बिल आया है, आप सिरे से कैरी लूगर बिल के अल्फाज पढ़ लें, उसकी ज़ुबान पढ़ लें। उसमें सिरे से कहा गया था कि ये जो इमदाद आ रही है ये उन इलाकों में जहाँ जो शोरश का शिकार हैं, दहशतगर्दी का शिकार हैं, उसमें हमारे सूबे का नाम है और फाटा का नाम है। फिर बाकी का कह रहे हैं कि हाँ मुख्तलिफ इलाके, बाकी इलाकों का जिक्र है। तो जो उसका फोकस है उस बिल का, उसको उसकी आबादी के तनासुब से भी कम हिस्सा दिया जाना किसी तरह से भी करीन इंसाफ नहीं है। इसलिए हम मुतालबा करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो बैरूनी इमदाद पाकिस्तान के हाथ लगे उसमें जो है वो नुकसान की बुनियाद पे सूबों को हिस्सा मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे सूबे में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, ज़राअत को नुकसान हुआ है। पेशावर वैली जो हमारी मईशत का
کلچر کا، صنعت کا، ہر چیز کا مرکز ہے. پشاور ویلی اس سے متاثر ہوئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ مالاکنڈ ڈویژن ہے. دیکھیے دہشت گردی کا سرچشمہ بھی جب وہاں شروع ہوا تو مالاکنڈ ڈویژن سے شروع ہوا تھا. ابھی یہ جو سیلاب آیا ہے یہ بھی مالاکنڈ ڈویژن سے ابھرا ہے. تو لیسن مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. مالاکنڈ ڈویژن میں ریفارسٹریشن ہونی چاہیے. مالاکنڈ ڈویژن میں دوبارہ انفراسٹرکچر بننا چاہیے. یہ سیلاب کی روک تھام کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ سیاسی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن پر توجہ دی جائے. تو ہم توقع رکھیں گے کہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت کا ساتھ دے گی، تعاون کرے گی اور اس کو پورا اپنا حصہ دے گی. جو کچھ بھی پاکستان کو اس سلسلے میں امداد ملے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انصاف ہوگا تو تب ملک میں استحکام پیدا ہوگا. اگر خدا نخواستہ بے انصافی ہوگی تو پھر عدم استحکام ہوگا. پہلے ہی ملک عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ حکومت جو ہے وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے گی. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. عمل درآمد کا کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس نے 5 وزارتوں کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ 30 نومبر تک یہ وزارتیں منتقل ہو جائیں گی صوبوں کو. 30 نومبر تک 5 وزارتیں. پھر اگلا قدم جو ہے 5 اور وزارتیں 30 جنوری تک منتقل ہو جائیں گی صوبوں کو. تو یہ ہم اس لیے بتدریج کر رہے ہیں تاکہ کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو، تاکہ یہ جو ڈیولوشن کا عمل ہے، یہ جو مرکز سے صوبوں کو وزارتوں کی منتقلی کا عمل ہے، یہ بخیر خوبی انجام پائے، احسن طریقے سے انجام پائے، پائیدار طریقے سے انجام پائے. اس کے مالیاتی پہلو، اس کے انتظامی پہلو ٹھیک طرح سے ڈیل کیے جائیں تاکہ یہ جو عمل ہے یہ اطمینان سے مکمل ہو. تو یہ اس سے بھی ہم مطمئن ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے. اور اگر یہ عمل اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا فائدہ ملک کو ہوگا. ملک کیسے مضبوط ہوگا، فیڈریشن مضبوط ہوگی. بلوچستان جیسے علاقوں میں جہاں احساس محرومی ہے وہ بہت کم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو اختیارات صوبوں کو ملیں گے اس کے ساتھ وسائل بھی ملیں گے اور اقتصادی ترقی کا کام بنیادی طور پر صوبوں کو منتقل ہو جائے گا. اور ایک طرح سے جو مستقبل کے لیے منصوبہ سازی ہے اس کا بھی رخ بدل جائے گا. یہ باٹمز اپ اپروچ ہو جائے گا، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف پلان جو ہے اس طرح سے تیار ہوگا کہ صوبے اپنے پلان تیار کریں گے، پھر مرکز میں جائیں گے، مرکز ان کو انٹیگریٹ کرے گا، اس کو ایک پلان میں ڈھالے گا. تو اس طرح سے پلاننگ میں بھی، پالیسی میکنگ میں بھی اور اقتصادی ترقی کے کاموں میں بھی صوبوں کا رول بڑا ہے. اور ہم یقین کرتے ہیں، ہمارا صوبہ تیار ہو رہا ہے، میں یقین ہے کہ سارے صوبے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے کیونکہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کیپیسٹی چاہیے. ہم نے اپنی صوبے میں جو یہاں پہ کمیشن ہے، میں نے اس کے کام کا بھی جائزہ لیا ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے. اور ہماری صوبائی جو وزارتیں ہیں وہ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہی ہیں. جو مرکز سے اختیارات آئیں گے، جو مرکز سے ذمہ داریاں آئیں گی، انشاءاللہ ہمارا صوبہ اس کے لیے تیار ہے اور اس کو ایسے طریقے سے انشاءاللہ عمل درآمد اس پہ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت امریکہ میں جو اسٹریٹجک مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے اس ٹچ نہیں کیا، اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اور دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی واپسی کے بعد شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کیا جائے گا؟ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے، واقعی یہ بہت اہم مذاکرات ہیں. یہ جو امریکہ میں ہو رہے ہیں یہ مذاکرات بہت اہم ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ دیکھیے افغانستان کے اندر مصالحتی ایک پیس جرگہ جون میں ہو چکا تھا. اس کے بعد اس جرگے کے فیصلوں کے نتیجے میں وہاں پر ایک سپریم کونسل امن کے لیے سپریم پیس کونسل قائم ہو گیا تھا، جس کے سربراہ برہان الدین ربانی صاحب بنے ہیں. اور انہوں نے مذاکرات کے لیے کہا ہے، افغانستان کے اندر تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ مل جل کر مسئلے کا کوئی حل نکالیں. اس کے بعد یہ امریکہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کا رول بہت اہم ہے. افغانستان کے بہت سارے پڑوسی ملک ہیں، لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم پڑوسی ملک ہے افغانستان کے حوالے سے. اس لیے اس طرح کا کوئی بھی حل اگر ہوگا تو پاکستان اس میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اور ہمیں امید ہے اور توقع بھی ہے کہ پاکستان مثبت کردار ادا کرے گا. تو واشنگٹن میں اس سلسلے میں بات چیت ہوگی، پیش رفت ہوگی اور آہستہ آہستہ سارے جو پلیئرز ہیں توقع ہے کہ وہ اپنے اپنے کارڈ میز کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون سا پلیئر کیا چاہتا ہے. واشنگٹن کا مذاکرات اس سے بہت اہم بات ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے
مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اگر آرمی چیف وہاں سے آئیں گے تو کیا آپریشن ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا واشنگٹن کے دورے سے کوئی تعلق ہوگا، جیسے کہ ماضی میں بھی یہاں پر حکومت کہتی رہی ہے، سیاسی لیڈرشپ بھی کہتی رہی ہے، عسکری لیڈرشپ بھی کہتی رہی ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی ضروریات کے مطابق کریں گے، اور اپنی جو ہماری پرائرٹیز ہیں، ملکی پرائرٹیز ہیں، ملکی مفاد کی پرائرٹیز ہیں، ان کے مطابق ہم قدم اٹھائیں گے۔ خدر صاحب، MP نے کراچی میں فوج کا مطالبہ کیا کہ فوج بلائی جائے، آپ اس سلسلے میں آپ کی پارٹی کا کیا؟ جی، ANP نے بنیادی طور پر جو مطالبہ کیا نا وہ یہ کیا کہ کراچی میں امن قائم کیا جائے۔ اب وہ صوبائی حکومت وہاں کی کس طریقے سے امن قائم کرتی ہے، مثلاً اس کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً رینجرز کو ابھی تک اختیارات نہیں ملے، ایک طریقہ یہ کہ آپ رینجرز کو پوری طرح اختیارات دے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کراچی پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر سول حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے فوج کو بھی بلائے، یہ تو یعنی آئین کے اندر طریقہ کار درج ہے۔ ہم کسی ایک حتمی بات کو یہاں سے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے سندھ کی حکومت، یہ سندھ کی حکومت کا مسئلہ ہے۔ ہم ایک مطالبہ ان سے ضرور کریں کہ آپ امن قائم کریں، کراچی کے شہریوں کو تحفظ دیں، ٹارگٹ کلنگ کو روکیں، اس کے لیے آپ جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو آئین اور قانون کے مطابق وہ کریں۔